اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قسم کے بڑے گناہوں سے بچائے۔ 36واں بڑا گناہ کبیرہ گناہ، عدم التنزہ من البول، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہ بچانا۔ پیشاب کر رہے ہیں، کپڑے پر بدن پر جو ہے نا پیشاب کے چھینٹے بن رہے ہیں، پیشاب کی صفائی نہیں ہو رہی ہے، طہارت لے رہے ہیں، جلدی جلدی اٹھ کر آ جا رہے ہیں، پینٹ جو ہے نا بند رہے ہیں، تو لہذا وہ خطرے پیشاب کے جو ہے نا پینٹ پہ جسم میں لگ رہے ہیں، ایسا کرنا بھی بڑا گناہ ہے میرے دوستو، کبیرہ گناہ ہے۔ عام نوجوانوں کو دیکھنے میں آتا ہے فٹ ٹائٹ پینٹ پہنتے ہیں، اوپر سے جو ہے نا آ کر پیشاب کرتے ہیں، اور جو ہے نا پیشاب جو ہے نا ذکر میں باقی رہتا ہے، یا پھر جو ہے نا پینٹ پیٹرول میں جو ہے نا گر جاتا ہے۔ یہ منع ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے میرے محترم دوستو۔ اور آپ کو مشہور حدیث یاد ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ گزر رہے تھے، تو اچانک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتر گئے، دیکھا کہ 2 قبریں ہیں، ہری ٹہنی ٹوڑی اور جو ہے نا اس میں لگا دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ ابھی فرشتہ آئے تھے جبرائیل، کہنے لگے کہ ان 2 قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ اے صحابہ کی جماعت، تمہیں پتا ہے کیوں اس میں عذاب ہو رہا ہے؟ ایک غیبت کرتا تھا، چغلی کرتا تھا، چغل خور تھا، اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس لیے عذاب دیا جا رہا ہے قبر میں۔ اللہ اکبر! مرنے کے بعد فوراً عذاب شروع ہو گیا پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا غفور الرحیم، معاف کرنے والا ہے، لہذا چھوٹے بڑے 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 گناہ کرتے چلے جاؤ۔ یہاں دیکھیے معمولی سا گناہ ہے، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، خبر سے ہی عذاب شروع ہو گیا میرے محترم دوستو۔ اور امت مسلمہ کے لوگوں کا حال کیا بتائیے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ گناہوں کی ایک بڑی فہرست چاہیے اللہ کے لیے عذاب دینے کے لیے، نہیں، ایک گناہ پر بھی اللہ پکڑ سکتا ہے، جس طرح یہ 2 قبروں پر میرے دوستو عذاب ہو رہا تھا۔ اب اس حدیث کو لے کر بعض الو قسم کے لوگ اس حدیث کو لے کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 ٹہنی لگائی تھی ہری، لہذا جب تک وہ تھی تو جو ہے نا عذاب میں جو ہے نا تخفیف ہو رہی تھی، لہذا ہم کیا کریں گے؟ چادر چڑھائیں گے، پھولوں کی چادر۔ خبروں پر دیکھیں نہیں آپ، جنازہ لے جاتے، جنازہ پہ پھولوں کی چادر، قبرستان میں جو ہے نا پھولوں کی چادر۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، گناہ ہے میرے محترم دوستو، بدعت ہے یہ۔ منہا خلقناکم فیہا نعیدکم منہا نخرجکم تارۃ اخری، انسان مر گیا لے جا کر دفن کر دو، خلاص، نہ پھول ہے نہ کچھ ہے نہ ٹہنی ہے۔ ہاں اگر تیرے پاس بھی جبرائیل آئے اور بولے کہ اس میں قبر میں عذاب ہو رہا ہے، تو بھی ہری ٹہنی لال، یہ چل سکتا ہے، لیکن ناممکن ہے جبرائیل علیہ السلام آ کے بولنا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ ان 2 قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، تب انہوں نے رکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا۔ ہاں اگر آپ کے پاس بھی اگر فرشتہ آئے اور کہے کہ اس میں قبر عذاب ہو رہا ہے لہذا تم رکھو، ہو سکتا ہے، چلیے بھائی، لیکن یہ عام قبروں میں چادر چڑھانا یہ کہاں کا اصول ہے بھائی میرے دوستو؟ یہ سب غلط ہے۔ یہ پھولیں کہاں ہوتی ہیں معلوم ہے دوستو؟ عام طور پر قبرستان میں اور مندروں میں ہوتی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو لہذا میرے محترم دوستو، میرے بھائیوں، مسلمانوں، حفاظت کیجئے، طہارت بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ اقرا نازل کیا، اقرا بسم ربک الذی۔ دوسرے نمبر پر سورہ مدثر نازل کیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ چوتھی آیت میں اللہ نے فرمایا وثیابک فطہر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو۔ طہارت کا حکم دیا گیا میرے محترم دوستو۔ اور یہاں ہمارے مسلمان ساتھی اللہ ان کی حفاظت فرمائے کہ بالکل طہارت سے میرے دوستو بالکل یہ ہوتے ہیں، بلکہ ہندوستان کا حال یہ ہے کہ اچھے خاصے شادی شدہ مسلمان میرے محترم دوستو بے تحاشا جانوروں کی طرح بغیر طہارت کے گھومتے ہیں، بغیر طہارت کے گھومتے ہیں۔ بھائی مسلمان کی بات کر رہا ہوں، ہم کو اگر دورہ کرنا ہوتا ہے آندھرا پردیش کا تو ہم کرائے کی گاڑی لیتے ہیں تو ڈرائیور کے ساتھ لینا پڑتا ہے۔ ہم جہاں بھی جاتے ہیں نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز پڑھتے ہیں تو ڈرائیور کو بلاتے ہیں، آئیے محمد اشرف نماز پڑھ لیجئے۔ نہیں حضرت آپ نماز پڑھ لو۔ ارے بھائی کیا معاملہ ہے، نماز تو پڑھو۔ تو محمد اشرف ہے اللہ یا ہم اللہ یا ہے؟ نہیں محمد اشرف ہی چھوں، ذرا جو ہے نا زور سے لگی تھی بیٹھ کو اٹھ گیا۔ ارے بھائی کہیں کو بیٹھ کو اٹھا، اللہ نے پانی کی سہولت دی، اگر پانی نہیں تھا تو اینٹ لیتا، ڈیلے لیتا، استعمال کرتا۔ نہیں طہارت ٹوٹ گئی، استغفر اللہ، بغیر شرم کے بے غیرت میرے دوستو بولتا ہے۔ حالانکہ بغیر طہارت کے رہنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہاں پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لعنت ہے ایسے شخص پر، اور قبر سے عذاب دیا جا رہا ہے، اور وہاں بغیر طہارت کے گھومتے ہیں مسلمان۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب اتنے بڑے بڑے گناہ ہم کرتے چلے جائیں تو میرے محترم دوستو بش کو اللہ نہیں لائے گا، اڈوانی کو نہیں لائے گا، دشمنوں کو نہیں لائے گا، ہم پر مسلط نہیں کرے گا میرے محترم دوستو۔ آپ ذرا سوچئے ٹھنڈے دل سے۔ آج ہی بحث ہو رہی تھی ایک صاحب سے ہمارے دوست سے، ارے کیا ہے بھائی ہر طرف مسلمان پریشان ہے، ارے کیوں ایسا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ استغفر اللہ، اللہ نہیں کر رہا ہے، ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے میرے محترم دوستو۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ کتنے گناہ ہم بتائیں آپ کو؟ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا کبیرہ گناہ ہے، اور یہاں پر مسلمان میرے محترم دوستو بغیر طہارت کے گھوم رہے ہیں، نماز نہیں، دین نہیں، اسلام نہیں۔
تو میرے محترم دوستو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھو۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا استنزحوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، اس لیے کہ عام طور پر قبر میں پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کو ایسے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ نمبر 37 کبیرہ بڑا گناہ 37واں ریاکاری ہے، دکھاوا جس کو کہتے ہیں نا، ریاکاری، دکھاوا۔ نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہے، اگر کوئی مہمان آ گیا، کیا دوست آ گیا، تو اس کو بتانے کے لیے جو ہے نا اللہ اکبر بڑے نرم آواز بڑے اچھے انداز سے نماز پڑھیں دکھاوے کے لیے، ہاں جلدی جلدی جو ہے نا کچھ پھونک مارتے تھے، 2 رکعت 1 سیکنڈ میں پڑھ کے چلے جاتے تھے۔ اب ذرا شیخ صاحب دیکھ رہے ہیں یا کوئی امام صاحب دیکھ رہے ہیں، دوست دیکھ رہا، ماشاءاللہ لمبی رکعت ہو رہی، لمبے سورہ فاتحہ، لمبے جو ہے نا رکوع قیام ہو رہا ہے، ریاکاری، دکھاوا۔ تو یہ ریاکاری، یہ دکھاوا بھی میرے محترم دوستو حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے میرے محترم دوستو، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ منافقوں کی علامت ہے میرے محترم دوستو، نفاق کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، سورہ نساء آیت نمبر 142 کی آیت ہے کہ یہ منافقین لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، نہیں اللہ کا ذکر کرتے مگر تھوڑا۔ لہذا میرے محترم دوستو ریاکاری یہ بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح میرے دوستو 38واں کبیرہ گناہ کتمان العلم، علم ہے آپ کو، معلومات ہیں آپ کو، پھر بھی آپ چھپا رہے ہیں علم کو۔ علم کو چھپانا میرے محترم دوستو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، سورہ بقرہ آیت نمبر 159۔ علم ہے، معلوم ہے کہ صحیح بخاری میں یہ مسئلہ ہے، صحیح مسلم میں یہ مسئلہ ہے، قرآن کا یہ مسئلہ ہے، اب وہ چھپا رہا ہے اپنے، کیونکہ ابھی یہ مکتب فکر کا ہے، یہ ہمارے مسلک کا ہے۔ اگر ہم اس کو صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث بتا دیں گے تو وہ جو ہے نا سلفیوں کی طرف، اہل حدیث کی طرف چلے جاتا، لہذا حق بات کو چھپا رہے ہیں۔ یہ کتمان العلم، علم کا چھپانا، یہ بھی میرے محترم دوستو کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ یہ بعض لوگوں میں یہ وبا عام طور پر پھیلی ہوئی، جو مثال میں نے آپ کے سامنے دیا تھا، نہیں چھپانا میرے محترم دوستو۔ قرآن کا علم، حدیث کا علم آپ کے پاس ہے، 2 ٹوک انداز میں کھول کر آپ بیان کیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے میرے محترم دوستو۔ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھا دیا۔ اسی طرح میرے محترم دوستو 39واں کبیرہ گناہ، بڑا گناہ الخیانہ ہے، خیانت کرنا میرے محترم دوستو۔ اس میں تو سارے لوگ ملوث ہیں، اللہم احفظنا الا من رحم ربی، بہت کم ہیں جو اس سے بچے ہوئے ہیں، خیانت۔ اب ہم لفظ خیانت سن کے یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی خیانت کا مطلب اگر کسی نے کوئی امانت لا کے رکھی، اس میں اگر ہم نے کچھ ڈنڈی ماری تو یہ خیانت ہے، وہ بھی اپنی جگہ خیانت ہے۔ لیکن میرے محترم دوستو خیانت کے معنی بڑے اہم ہیں، بڑے معنی خیز رکھتا ہے میرے دوستو الخیانہ۔ خیانت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہ کرنا، وہ بھی خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق ادا نہ کرنا، یہ بھی خیانت ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک چیز آپ نے میرے پاس رکھی، میں نے اس کو جو ہے نا استعمال کر لیا یا جو نا گنوا دیا، یہ بھی خیانت ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس پر عمل نہ کرنا بھی خیانت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل نہ کرنا بھی خیانت ہے۔ تعجب ہو رہا ہوگا آپ کو، لیکن سنیے قرآن کی آیت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، سورہ انفال آیت نمبر 27۔ سورہ انفال آیت نمبر 27 میں فرماتا ہے اے مسلمانوں، نہ اللہ کے ساتھ خیانت کرو، نہ اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کرو، اور نہ امانتوں میں خیانت کرو، وانتم تعلمون، تم جانتے بوجھتے ہوئے۔ تو میرے محترم دوستو، میرے بھائیو، اللہ کے واسطے اللہ کی اطاعت کرو، میرے بھائیو مسلمانوں، اللہ کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو۔ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل نہ کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، خیانت ہے، یہ بڑا گناہ ہے میرے محترم دوستو۔ اور ساری مصیبتیں میرے محترم دوستو، اللہ اس کے رسول کے حقوق ادا نہ کرنا، یہ میرے محترم دوستو اس کی وجہ سے پریشانی مصیبت آ رہی ہے۔ تو لہذا اللہ کہتا ہے لا تخونوا اللہ والرسول، نہ اللہ کے ساتھ خیانت کرو، نہ اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کرو، وتخونوا اماناتکم، اور جو امانتیں رکھی جاتی ہیں نا اس میں خیانت کرو میرے محترم دوستو۔ اور ایک بات سن لیجئے، خیانت، امانت میں خیانت یہ کیا ہے؟ یہ منافقوں کی علامت بتائی گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا اذا اؤتمن خان، بخاری کی حدیث ہے، 4 باتیں کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائیں تو وہ خالص